بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك حدود اللہ ومن يطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلك الفوز العظیم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ سورۃ النساء آیت نمبر 13۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، یعنی اللہ نے ان کو حد بنا دی ہے، اس سے آگے تجاوز نہیں کرنا۔ تمہارا جو حصہ بنتا ہے وہ لو، جس کا جو حصہ بنتا ہے وراثت میں اس کو دے دو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہاں پر اطاعت سے مراد خاص طور پر وراثت کے احکام میں اطاعت۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے، جنت میں داخل ہو جانا یہ بڑی کامیابی ہے۔ کسی وارث کا حق مار لینا اور سمجھنا میں نے بڑا زیادہ حصہ لے لیا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے برعکس، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ یدخلہ نارا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، یہ سخت، یعنی وراثت میں گڑبڑ کرنا کبھی ایسے گناہوں میں سے ہے جن پر اللہ کیا دھمکی دے رہے ہیں، جہنم میں جائیں ڈالوں گا، ہمیشہ وہاں رکھوں گا۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ یدخلہ نارا، اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس شخص کے لیے ذلت آمیز سزا ہوگی، ذلیل رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا، توہین کرنے والا عذاب ہوگا اس کو۔ تو یہ وراثت کے معاملات میں انسان کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ جس کو اللہ پر ایمان ہے اور وہ اللہ کو رازق مانتا ہے تو وہ خدا کی حدود سے کبھی تجاوز نہیں کرے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے ذمے، توجہ فرمائیں، میرے ذمے اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے محنت کرنا، یہ میرے ذمہ ہے، حدود کراس کرنا نہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کو کراس نہیں کرو۔ انسان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بھرپور محنت کرے، پسینہ بہا دے اپنا، لیکن جہاں اللہ کی حد ہے اسے کراس نہیں کرے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو رازق سمجھتا ہے، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے، دینا خدا نے، اب وہ حرام کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میرے حصے میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو خدا مجھ تک پہنچا دے گا، میں نے حلال میں رہتے ہوئے محنت کرنی، اور اگر میرے حصے میں کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی تو وہ مجھے نہیں ملنی۔ اس طریقے سے حرام سے لے لی، خدا کسی اور مصیبت میں ڈال کر ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خرچ کروا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سب کی بات نہیں ہے، بعض کی آزمائش ہوتی ہے، ہم نہیں بتا سکتے یہ جو شخص بیمار ہے یہ اس کی آزمائش ہے یا اس کے کسی گناہ کی سزا ہے، ہم نہیں کر سکتے، خدا بند علم بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ایک شکل یہ ہوتی ہے اللہ کے عذاب کی کہ ایسی چیز میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ جو حرام سے کمائی کی ہوئی تھی وہ ساری لگ جاتی ہے، غربت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس کو خدا پہ یقین ہے وہ اللہ کی حدود کراس نہیں کرتا، حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے محنت کرتا۔
اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت آمیز سزا ہے۔ بس وراثت کا معاملہ بہت بڑا اور بہت سخت معاملہ ہے جس کے بارے میں اتنی شدید دھمکی، یہ دھمکی آپ کو توضیح المسائل میں عرض کرتا ہوں نہیں ملے گی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی ہیرا پھیری کتنی بڑی اللہ کے ہاں حیثیت رکھتی ہے، کتنا بڑا جرم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔